السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کے سیشن میں ہم جو ہے عید کے حوالے سے، عید کے موقع سے جو ہے وہ کچھ باتیں ہوں گی، کچھ ڈسکشن ہوگی، اور اللہ نے جو ہمیں ایک پورا ماہ عطا کیا رمضان المبارک کا، جس کے اندر جو تمام سعادتیں اور برکتیں اللہ نے ہمیں نصیب کی، اور بہت سی چیزیں جو ہے جس میں ہمیں تشنگی بھی رہ جاتی ہے۔ ہر سال ایسا ہوتا ہے کہ وہ رمضان آتا ہے، ہم پوری خوشی سے اس کا استقبال کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہم سوچتے ہیں کہ یہ کریں گے، ایسا کریں گے، اتنا اس سے بہت کچھ اچیو کریں گے، لیکن بہت جیسے جب رمضان جا رہا ہوتا ہے تو یہ دل تھوڑا غمزدہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ جو ہم نے سوچا تھا وہ بہت کچھ نہیں اچیو کر پائے، لیکن پھر بھی اللہ نے اپنی رحمت سے جو سعادتیں، جو برکتیں ہمیں نصیب کی ہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر کریں بہت کم ہے۔ اب پھر آگے کے مہینے میں جو ہے وہ یہاں پہ تو جیسے اللہ نے ہماری روحانیت کو بڑھانے کے لیے، ہمارے تقویٰ کو بڑھانے کے لیے روزے رکھے، اور کھانے پینے سے ہمیں روک کے، اور ایک طرح سے مطلب ایک موقع فراہم کیا کہ 11 مہینے جو ہے وہ اس کے لیے ہم ایک کچھ اس طرح کی چیزیں اکٹھا کر لیں، تقویٰ اور توکل، اور ہمارا ایمان اتنا یہ ہو جائے، یعنی ہماری جو دو جز جو ہیں وہ ایک جسم ہے اور ایک روح ہے، تو روح کی جو روحانیت ہے، جو تقویٰ ہے، اس کو پروان چڑھانے کے اللہ نے یہ عطا کیا، اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں، نعمتیں، برکتیں، جو سعادتیں جو تھی وہ اللہ کی رحمت سے ہم نے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اپنی جو بھی کوشش تھی وہ اللہ کی رحمت سے جو کچھ ہم کر پائے، جو اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی، اللہ کی تائید سے ہی، اور جو کچھ نہیں کر پائے تو وہ ہماری اپنی کوتاہی، ہماری اپنی لکشوں کی وجہ سے، بس اللہ قبول فرمائے، اور آگے کی جو ہماری زندگی کے جو بھی اب دور ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ مطلب خیر کا معاملہ فرمائے کہ ان پہ ہمیں استقامت ہو۔ وہ چیزیں جو ہم رمضان میں جو کر پاتے، اس میں تو ہر خاص و عام کر پاتا ہے، ایک ماحول بھی ہوتا ہے، لیکن اب جیسے ہی چاند ہوتا ہے شوال کا، تو وہ جو اللہ نے خبر دی ہے کہ انہ لکم عدو مبین، وہ بھی کھل جاتا ہے، اور وہ جو رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور رحمتوں کی جو ایک بارش ہو رہی ہوتی ہے لگاتار کنٹینیوسلی، تو وہ ماحول نہیں رہتا ہے۔ تو اب اس میں جو ہے وہ ہمیں تھوڑا زیادہ ایفرٹ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ جو تقویٰ ہم نے حاصل کر لیا، وہ چیزیں جو مطلب حاصل کی، اب اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ، اور اس کے مطلب کس طرح سے آگے کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم آغاز کرنے کے لیے پہلے جیسے ہمارا طریقہ ہے کہ مطلب مومن کا طریقہ ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا سے ہی اس کی تمام چیزیں، خوشی بھی جو ہے وہ اس کی مومن کی خوشی اللہ کی خوشی میں پوشیدہ ہے، یعنی اللہ رب العزت کو ناراض کر کے وہ خوش نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے مومنانہ ایک روش ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ جس بات سے خوش ہوتا ہے، جس اعمال سے وہ خوش ہوتا ہے، تو اسی میں اصل خوشی جو ہے نا، سچی خوشی اسی میں پوشیدہ ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ جب کبھی بھی عام دنوں میں یا خاص دنوں میں اللہ کے کلام کے ساتھ ہی، اور اللہ کے کلام کے نزول کی وجہ سے ہی رمضان المبارک کی جو مطلب ایک اہمیت اور فضیلت ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آغاز ہم اسی سے کریں گے۔ اپنی بہن ہم عابد الرحمن جو ہے ان سے قرآن کی تلاوت سنیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد ہماری ڈسکشن جو ہے وہ شروع ہوگی، تو سنتے ہیں پہلے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، ومن يسلم وجهه
ترجمہ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو خدا نے تمہارے قابو میں کر دیا ہے، اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں، نہ علم رکھتے ہیں اور نہ ہدایت اور نہ کتاب روشن۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے باپ دادا کو پایا، بھلا اگرچہ شیطان ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو۔ اور جو شخص اپنے تئیں خدا کا فرما بردار اللہ کا فرما بردار کر دے اور نیکوکار بھی ہو تو اس نے مضبوط دستاویز ہاتھ میں لے لی ہے، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ اور جو کفر کرے تو اس کا کفر تمہیں غمناک نہ کر دے، ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کام وہ کیا کرتے تھے ہم ان کو جتائیں گے، بے شک اللہ دلوں کی باتوں سے واقف ہے۔ ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے، پھر عذاب شدید کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو بول اٹھیں گے کہ اللہ نے۔ کہہ دو کہ اللہ کا شکر ہے، لیکن ان میں اکثر سمجھ نہیں رکھتے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، بے شک اللہ بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ اور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم ہوں اور سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو، اس کے بعد 7 سمندر اور سیاہی ہو جائیں تو خدا کی باتیں یعنی اس کی صفتیں ختم نہ ہوں، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ کو تمہارا پیدا کرنا اور جلا اٹھانا ایک شخص کے پیدا کرنے اور جلا اٹھانے کی طرح ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو تمہارے زیر فرمان کر رکھا ہے، ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے، اور یہ کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ کی ذات برحق ہے، اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ لغو ہیں، اور یہ کہ اللہ ہی عالم الرتبہ اور گرامی قدر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر۔ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہمارے پاس الحمدللہ آپ کی شکل میں اللہ نے ہمیں عطا کی ہے کہ سننے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہاں قرآن سننے کی چیز ہے، اور جیسے روح کو ایک غذائیت ملتی ہے، اور مطلب ایک خوشی، اور وہ جو مطلب قرآن سننے کا ایک لطف و کرم ہے نا، اس سے ہم ناشنا رہتے اگر نہیں سنتے۔ میں نے فرسٹ ٹائم بھی جب عبد الوجود سنا تھا نا، تبھی مجھے ایسا لگا تھا کہ ہاں قرآن سننے کی چیز ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہمارے پاس ہے، اس پہ جتنا بھی شکر کریں اللہ مطلب کم ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بیچ ان کو سلامت رکھے اور بہت قبول فرمائے۔ اور بس لگتا ہے کہ ہمیں بھی ایسا آ جائے، مطلب اس طرح سے اللہ کی کتاب کو حق تلاوتی کرنا، اللہ توفیق دے۔ اور اس میں جو یہ آیت ہم نے لیا نا کہ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، اللہ نے تم پہ اپنی نعمت تمام کر دی، ظاہری اور باطنی، یعنی ہر طرح کی نعمتیں اللہ نے ہمیں مطلب عطا کی۔ اور اس کے علاوہ ان آیات کے اندر یہ بھی کہ جو کوئی اللہ کے لیے اپنے آپ کو مطلب سپرد کر دے، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ یہی بات وہاں آتی ہے جو آیت الکرسی جب ہم پڑھتے ہیں کہ جب کوئی کفر کرے گا طاغوت کا اور پھر اللہ پہ ایمان لائے گا تو فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ،
تو ہمیں اب اس وقت جو ہے نا بہت ضرورت ہے عروۃ الوثقیٰ کا، وہ مضبوط کڑے کو تھامنے کو، اللہ تعالیٰ سے ایک ہمارا رابطہ جو ہے وہ برقرار رہے اور قائم رہے، کیونکہ اب جو ہے نا مخالف مطلب جو ہوائیں چلنے لگی، وہ موسم تھا جو بہت سازگار رمضان المبارک کا، جس میں کہ مطلب وہ عدو مبین بھی نہیں تھا، اور اس کے علاوہ وہ رحمتیں جو کھلی ہوئی تھی اینی ٹائم، اب جو ہے وہ اس طرح سے سازگار موسم نہیں رہا، تو اب یہاں پہ جو ہے عروۃ الوثقیٰ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو سپرد کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں کہ اس کے لیے ہم محسن ہوں، نیکوکار ہوں، احسان کرنے والے ہوں، ہمارے اعمال میں حسن ہو، ہم سنتوں کی پیروی کرنے والے ہوں، ان شاء اللہ تعالیٰ تمام چیزیں. تو میں چاہوں گی کہ ہماری استاذہ عالیہ بٹ جو ہیں وہ اس موقع سے ہمیں نصیحت کریں کہ ہم کس طرح سے اس پہ اپنا استقامت حاصل کریں. مطلب وہ جو رمضان تھا اس میں ہم نے خوب کوششیں کی، اب اس کے بعد جب یہ موسم آ گیا، اب چینج ہو گیا بالکل، حالات بدل گئے اور وہ موسم نہیں رہا، موسم بہار نہیں رہا، تو بہار ہو یا خزاں لا الہ الا اللہ ہی ہونا چاہیے. ہم خزاں تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ہاں وہ موسم نہیں رہا. تو اس میں ہم کس طرح سے استقامت حاصل کریں گے، اور ہمیں کرنے کے ڈوز اینڈ ڈونٹ کیا ہیں، اور کیا باتیں ہیں جو ہمیں یہاں پہ جو ہے فائدہ دیں گی زیادہ. تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں علی بھائی سے گزارش کروں گی کہ ہمیں نصیحت کریں انشاءاللہ اس موقع کی مناسبت سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. پیاری بہنوں اور پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمہید میں نہ جاتے ہوئے میں یہ چاہوں گی کہ ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ دیکھیں کہ جب رمضان گزر جاتا ہے، رمضان ایسے ہمارے ہاتھوں سے گزرا ہے، ہر بار گزرتا ہے اور ہر بار لگتا ہے پہلے سے زیادہ تیزی سے گزر گیا، جیسے مٹھی میں ریت پکڑی ہوتی ہے اور وہ پھسل سی جاتی ہے. اور کبھی کبھی لگتا ہے تیز رفتار ٹرین میں بیٹھے ہوئے منظر بھی اتنی تیزی سے نہیں بدلتے جتنی تیزی سے رمضان ہمارے ہاتھوں سے نکلتا ہے. دیکھیے رمضان کے بعد وہ جو ایک رمضان کے بعد جو ایک گلٹ فیلنگ ہوتی ہے، ایک احساس سے پچھتاوے کا احساس ہوتا ہے، اور ایک اپنی مطلب وہ سب کچھ نہ کر پانے کا ایک کیا کہنا چاہیے مایوسی اور بہت ہی غم کا احساس ہوتا ہے. اور ہمیں لگتا ہے کہ جو کچھ ہم نے سوچا تھا، لگتا کیا ہے ہوتا ہی ایسا ہے کہ جو کچھ سوچا ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں کر پاتے. تو اس پر ہم تھوڑا سا یہ بات کر لیں کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ پہاڑ جیسے ہمارے پلان ہوتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی ٹھیکریوں جتنا بھی ہم نہیں کر پاتے. تو بات یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ سیزنل قصائی ہوتے ہیں، اور وہ اس زمانے میں فائدہ لینے کے لیے لوگوں کے بکرے ذبح کرتے ہیں، کال اتارتے ہیں، گوشت بناتے ہیں، مگر اس میں ایک واضح پھوہڑ پن، واضح بھونڈا پن ہوتا ہے، اور وہ خوبصورتی اور وہ کیا کہنا چاہیے صفائی اور پھرتی نہیں ہوتی جو پیشہ ور قصائیوں کے پاس ہوتی ہے. تو بات دراصل یہ ہے کہ ہم رمضان میں بھی اگر سیزنل حسن اخلاق والے اور سیزنل حسن معاملات والے اور سیزنل حسن عبادت کرنے والے اگر ہم ہو جائیں گے تو ہوتا یہی ہے کہ ہماری عبادتوں میں، ہمارے معاملات میں اور اس میں وہ بات نہیں ہوتی. تو ہم عموماً ہم یہ سوچتے ہیں کہ دراصل رمضان میں جو کچھ حاصل کیا ہے اسے 11 مہینوں پر محیط کرنا ہے، 11 مہینوں پر بکھیر دینا ہے. لیکن بات اس کے تھوڑی سی فرق بھی ہے، یہ وائس ورثا ہے. جو کچھ رمضان میں سیکھا ہے وہ تو 11 مہینوں پر اپلائی کرنا ہی ہے، لیکن اگلا رمضان میں ہمارے اعمال میں بھونڈا پر نہ ہو، نیک اعمال میں، تو اس کے لیے 11 مہینے جو کچھ کر رہے ہوں گے، جیسا جب ہم پریکٹس ہو کر رمضان میں داخل ہوں گے تو ہمارا رمضان اس رمضان سے زیادہ بہتر ہوگا جو پچھلے ہم گزار چکے ہیں، کیونکہ ہم پریکٹسڈ ہوں گے، ویل پریکٹسڈ. تو اس بات کو تھوڑا سا ہمیں سمجھنا ہوگا کہ رمضان کی رحمتیں اور برکتیں
کہ ہتھیلیوں پر اور انگلیوں پر کچھ چمکدار ذرات چپک کے رہ جاتے ہیں. ریت کا ہر ذرہ چمکدار نہیں ہوتا، لیکن جو چمکدار ذرات ہوتی ہیں وہ بہت فائن ہوتے ہیں، تو وہ ہر ایسی سطح پر چپک جاتے ہیں. اور یہ ریت کے یہی ذرات ہیں جن کی وجہ سے جب ساحل سمندر پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو پورا ساحل ایسے جگمگاتا ہے جیسے شیشے کا بنا ہوا ہو. یہی ذرات ہمیں اپنے پاس سیو کر لینے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور ان کے ذریعے ہمیں پورے سال ہمیں ہر چیز کی ذل کرنے کی پریکٹس، ہر چیز کو بہترین کرنے کی، ہر چیز کو حسن کے ساتھ کرنے کی پریکٹس کرنی ہے. پھر ہم جب رمضان میں داخل ہوں گے نا، تو پھر جب ہم رمضان میں ایکسٹرا اوور حسن کی وہ کر رہے ہوں گے تو بات ہی کچھ اور ہوگی. اور رمضان میں جو کچھ ہم نے سوچا تھا وہ ہم نہیں کر پائے، وہ اس میں زیادہ تر تو ہماری اپنی کوتاہی ہوتی ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ آزمائش بھی ہوتی ہے. کبھی انسان خود بیمار ہو جاتا ہے، کبھی گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی حالات کچھ عجیب و غریب سے ایسے ہو جاتے ہیں، اتنے بڑے بڑے پلان اور وہ سکڑ کر ایسے رہ جاتے ہیں اور انسان مایوس ہو جاتا ہے. تو مایوسی تو کفر ہے، مایوس تو ہونا نہیں ہے. اگر ہم اپنے ہاتھوں پہ چپکے وہ ذرات دیکھ سکیں کہ کیا رہ گیا ہے، اس کو مجھے سیو کرنا ہے، اب 11 مہینے تک مجھے اسے جانے نہیں دینا، مجھے اس کی چمک سے فائدہ اٹھانا ہے، یہ میرے لیے ہے، ان کو میں نے سیو کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے رمضان تک بہت ویل پریکٹسڈ ہو جائیں گے ہم ہر چیز کو خوبصورت ترین طریقے سے کرنے کے، محسن طریقے سے، مطلب محسن بن جائیں گے حسن کے طریقے سے کرنے. اور پھر جب ہم رمضان میں داخل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو پھر ہم زیادہ بہتر کر پائیں گے. اور یہ بات جو ہے کہ گلٹ فری رمضان تو کبھی نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ہم انسان ہیں. ہیومینلی جو پاسبل چیز ہے نا وہ تو ہم کریں گے، لیکن کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی. لیکن یہ بات ہے کہ یا ہم نے پورا ضائع کر دیا، اور یا یہ کہ ہم نے اپنی پوری جان لگا دی، پھر جو نکل گیا ہاتھ سے وہ رب کی مرضی اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک علیہ ولی. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک بہت بہترین ایک اللہ کی نعمت ہے یہ، جو کہ ہماری تربیت، ہماری مطلب اصلاح اور ہماری ایک جو ریمائنڈر ایک ہمیں دینے کے لیے کہ مطلب موقع سے جو نصیحتیں جو ہے وہ ہماری تربیت کرتی رہی ہیں شروع سے ہی. اور اللہ تعالیٰ سلامت رکھے کہ ہم ان کے زیر نگرانی جو ہے وہ اپنی اصلاح کریں، اور موقع سے جو ہے وہ جس موقع کی مناسبت سے ہمیں جہاں پہ بھی ضرورت ہے مطلب نصیحتوں کی اور وعظوں کی اور یاد دہانی کی، تو اللہ کا بہت احسان ہے الحمدللہ. اس نعمت پہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم شکر کرتے ہیں. اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں نا، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ ہم گن نہیں سکتے. تو ان تمام نعمتوں میں یہ تمام بڑی بڑی نعمتیں بھی اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایک ماحول عطا کیا اپنی رحمت سے، ورنہ شاید کیا پتہ ہم کہاں ہوتے اور کیا کر رہے ہوتے. اور وہی چیز جو ایک عام تمام یہ چیز ہوتا ہے کہ رمضان آیا تو ہر عام و خاص جو ہے وہ نیکیوں میں آگے بڑھ رہا ہے، اور جیسے ہی شوال کا چاند نظر آیا تو جیسے ہر کوئی آزاد ہو گیا اللہ کی بندگی سے. حالانکہ آزاد اللہ تعالیٰ سے جب انسان بھاگتا ہے نا، آزاد سمجھتا ہے اپنے آپ کو، حالانکہ وہ دوسری غلامیوں میں پڑ جاتا ہے، کئی غلامیوں میں. ایک سجدہ جو اللہ کے لیے ہے نا، وہ تمام غلامیوں سے انسان کو آزاد کر دیتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ اس سے بھاگ کے وہ آزاد ہو جائے گا، حالانکہ وہ دوسری غلامیوں میں پڑ جاتا ہے. تو یہ بھی اللہ نے ہی ہمیں مطلب اپنی رحمت سے اس چیز کا احساس بھی اور اس چیز کو ہمارے دلوں میں ڈالا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور اسی تڑپ اور اسی محبت اور اسی جذبے کے تحت کہ ہم اس بات کو جو ہے نا ہر ایک تک جس تک بھی پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں کہ اصل دولت کیا ہے، اصل نعمت کیا ہے، اور اصل کرنے کا کام کیا ہے، زندگی کا ہمارا مقصد کیا ہے. اور رمضان جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے تو وہ اس لیے کہ ہم باقی کے دنوں میں جو ہے وہ ٹریننگ حاصل کر کے اور آگے ہم بہترین طریقے پہ اللہ کے بندے بن کے رہیں، اور جو دوسری شر کی جو بھی قوتیں ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، اس سے کس طرح سے ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. اور یہ جو صراط مستقیم کا راستہ ہے، اس کے آس پاس جو پگڈنڈیاں ہیں، ان کی بھی ہمیں شناخت ہو جائے کہ یہ کیا چیز ہیں، اور اصل راستہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ راستہ ہے، وہ لائف اسٹائل کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں جو بیان کیا ہے، جس پہ چل کے کہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. تو انشاء اللہ تعالیٰ آگے جو ہے وہ میں دعوت دوں گی اپنی بہن طاہرہ سلطانہ کو کہ اس بارے میں تھوڑی سی اپنی وہ تاثرات بیان کریں رمضان اور اس جو موقع جو ہے یہ اس کے مناسبت سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ پورے رمضان اللہ کے حکم سے ہم لوگ بہت زیادہ جو اللہ سے مانگتے ہیں وہ تقویٰ مانگتے ہیں، ہے نا؟ اور اس تقویٰ کو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ ہمیں ہمارے اندر ایبزارب ہو جائے اور ہماری زندگی میں نظر آئے۔ مگر پھر بھی پتہ نہیں کیوں ایسا تھا کہ رمضان کے بعد جو ہم نکلتے ہیں رمضان سے، ایون چاند رات سے ہی دیکھا جائے تو عید کی نماز کے بعد ہماری کیفیت بدل جاتی ہے اور ہم بہت اطمینان میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، لائک اپنے آپ کو ٹٹول رہے ہوتے ہیں کہ ہے کہ نہیں ابھی اندر ہمارے اندر نا یہ تقویٰ۔ اور تقویٰ اللہ نے ایک ایسی ہمارے لیے کیفیت رکھی ہے نا کہ یہ ہمیں کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے بتاؤ میرے اندر تقویٰ ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ یہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے بندے کے اندر ایسی رکھی کہ وہ اس کے ظاہر اور باطن دونوں پہ نظر آتی ہے اور آنی چاہیے۔ تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ تو ورنہ رمضان میں جو ہم اللہ سے اتنا مطلب گڑ گڑا کر مانگتے ہیں کہ اللہم انی اسألک الہدی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، تو وہ مانگنا ہمارے جیسے نا لگ رہا تھا بے معنی سا ہو جاتا ہے، کیونکہ تقویٰ ہی صرف وہ ایک ایسی کیفیت ہے، ایک ایسا جذبہ ہے جس میں اللہ کا خوف، اللہ کی محبت دونوں ہمارے لیے ایک ساتھ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ جمع کرتا ہے، اللہ کرے کر دے، تو وہ ہم کو رمضان کے باہر جمنے پہ مدد کرتی ہے۔ مطلب اگر ہم دیکھیں آج کے ہم اتنی دعا مانگ کر آج عید کی نماز سے اگر سلسلہ دیکھتے ہیں ہم گھروں سے نکلنے کا، اگر اس سے بھی اور پیچھے چلے جائیں، ایون یہ کہ ہم ایک طرف دعا مانگے تو اس کے بعد جو عید کی تیاری ہوتی ہے اس میں لباس ہوتے ہیں ہمارے اپنوں کے، ہمارے آس پاس کے، تو وہ سب چیزیں اس سے خالی ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ نے تقویٰ صرف یہ ہمارے نہیں رکھا ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، عید کی نماز پڑھ لی یا اچھے سے روزے رکھ لی، وہ اس کے بعد خالی ہے۔ امام قیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت اچھا قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے مفہوم کہہ رہی ہوں بات کا، کہ مومن کی زندگی جیسے نماز کے اندر ہوتی ہے، نماز کے باہر بھی وہ نماز کے اندر کی کیفیت میں ہوتا ہے، تو یہ وہ ہے کیفیت کہ بندہ جو مومن ہوتا ہے نا، تو وہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں اللہ کا تقویٰ ہے تو وہ نظر آئے، اور اپنے آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، مطلب تقوی کو ہم اپنے اندر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو کب لائک کیسے اپنے اندر اس چیز کو پیدا کریں اور یہ کیسے ہمارے اندر آئے گی، اور پھر تقوی سے ہم نے تقوی کا میننگ سمجھ لیا کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لی ہے یا اپنا ظاہر سنوار لیا ہے بظاہر، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ تقویٰ تو انسان کے اندر جب آتا ہے تو اس کے باہر کو بھی سنوار دیتا ہے وہ، اور تقویٰ ایک ایسی کیفیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ طلاق میں اس کے لیے فرمایا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کو، راستہ نکال دے گا، مشکلات سے چھٹکارے کی۔ نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔ تو میں یہی سوچی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ تقویٰ اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا، تو پھر کیا چیز ہے؟ مطلب ابھی بھی کہیں نہ کہیں لیک کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ڈر کے معاملے میں نا، کیونکہ وہ رب کائنات تو میرے لیے راستہ نکالے گا اس سے نکلنے کا، تو پھر اس تقوی کو میں اختیار کیوں نہیں کر پاتی، یا ہمارے معاشرے میں کیوں نہیں وہ چیز ایسے نظر آتی، جبکہ اگر تقوی، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ایک جان ہوتی ہیں، مگر جب اپلائی کی بات آتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی، میں نے روزے رکھ لیے، مزید اللہ کی توفیق ہوئی تو ہم نے شوال کے روزے رکھ لیے، مگر اگر ہمارا ظاہر ابھی بھی اگر اللہ کے اطاعت پہ نہیں جا رہا ہے تو یہاں پہ بہت بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے، اور ہمیں یہ بات پتہ بھی، اچھا ظاہر اگر اللہ کی اطاعت پہ نہیں جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے ظاہری طور پہ اپنے اوپر ایک وہ دین کا لبادہ ڈال لیا، کیونکہ حضرت عمر کے قول سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھے جو وہ کندھے جھکائے اور بڑا جھکا ہوا ایسے جا رہا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ مطلب تقویٰ جو ہے اندر ہوتا ہے، تو تقوی کا مطلب یہ نہیں کہ ظاہری چیز کو ہم نے ایسا کر لیا کہ دیکھنے والے کو لگے کہ سراپا تقوی ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ تقوی ایک اللہ نے ایک ایسی کیفیت رکھی نا کہ وہ بیلنس ہوتی ہے، انسان کے اندر ہے تو وہ باہر بھی ایک سنت کے مطابق، اللہ کی اطاعت کے مطابق نظر آتی ہے، تو وہ اپنے اندر جیسے بہت مسنگ ہو جاتی ہے، اس کو اپنے اندر بیدار کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ رمضان میں
اللہ کی حلال کردہ چیزوں کے لیے بھی ایک وقت تک ہم لوگ رکتے ہیں. یہ اللہ ہی کی تو محبت ہوتی ہے, اللہ ہی کا تقویٰ ہوتا ہے. تو پھر رمضان کے بعد ہماری پریکٹس اتنی کمزور کیوں پڑ جاتی ہے کہ جب حلال کے لیے رک گئے تو رمضان سے باہر آنے کے بعد ہم حرام کے لیے اپنے آپ کو کیوں نہیں روک پاتے ہیں, ہے نا؟ تو یہ ایک ایسی ضرورت ہے, کیونکہ تقویٰ اگر نہیں ہے تو ایمان کہاں رہ گیا پھر ہمارے لیے. کیونکہ صحیح معنوں میں جو ہم دعا مانگتے ہیں اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی, تو اللہ سے ہدایت, صحیح معنوں میں جو ہدایت اگر میں نے قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں, میں پورے رمضان کری ہے, واقعی اللہ کی رضا کے لیے کری, تو وہ ہدایت آنی چاہیے, ملنی چاہیے, اللہ کرے ہمیں قرآن سے. اور اس کے بعد اسی سے لگ کر پھر تقویٰ آتا ہے, بیکاز بنا ہدایت کے تقویٰ بھی نہیں ہے. تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ اللہ سے مانگنی ہوگی. اور پھر تقویٰ ایک ایسی کیفیت ہے کہ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 138 دیکھ رہی تھی, تو لگ رہا تھا کہ نہیں, یہ اللہ نے جو فرمایا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ, اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا, اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں. تو لگا کہ یہ تقویٰ ایک کلر ہے یہ جو ہمیں اختیار کرنا ہے, اور یہ ہم ویسے اختیار نہیں کریں کیونکہ ابھی تک ہم نے تقوی کو صحیح سے سمجھا نہیں ہے. تقوی کو ہم نے اوکیجنلی لے لیا ہے کہ موقع محل کے حساب سے ہم لے رہے ہیں, تو یہ ہمیں اپنی زندگیوں میں سے ختم کرنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں تقوی اختیار کرنے والا بنا دے, بیکاز یہی وہ تقوی ہے جو ہمیں اللہ کے قربت سے نوازتا ہے. اور یہ تقوی اختیار کرنے کے صرف اللہ نے دو ہی ذریعے ہمارے رکھے ہیں, اللہ تعالیٰ کا کلام اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک. تو اللہ تعالیٰ بس ان دونوں سے ایسا جوڑ دے کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہم اسے اختیار کریں, نہ کہ دنیا کو بتانے کے لیے. بیکاز مسجد کے اندر ہم دیکھتے ہیں عید کی نماز کے دوران جو ہماری حالتیں ہوتی ہیں, یا پورے سال بھی اگر دیکھ لیں 11 مہینے بھی, تو جو کر رہی ہوتی ہے تو وہ صبغۃ اللہ نہیں ہوتا ہے, تقویٰ نہیں ہوتا. تو پوری طرح سے اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرنی ہوگی تاکہ صحیح معنوں میں اللہ کا قرب حاصل کر سکیں. جزاک اللہ خیرا. بارک اللہ فیک, جزاک اللہ خیرن کثیرہ. الحمدللہ یہی درد میں نے شمع باجی کی باتوں میں سنا, وہ جوائن نہیں کر پائیں, میں ان کے الفاظ کوشش کرتی ہوں کہ میں تھوڑا سا کنوے کروں. کہ کل بات ہو رہی تھی میری ان سے, تو کہنے لگیں کہ مطلب ہم نے اتنی باتیں کی رمضان میں, استقبال رمضان سے لے کے رمضان کے دوران دور قرآن, اور جگہ جگہ جیسے تعلیم سینٹر میں ہوا, مطلب ہماری بہن آرجی کے ہاں, اور پھر شمع باجی کا پورا جو ہے وہ مطلب ایک الگ الگ ٹائم میں جیسے, تو وہ لوگوں نے جوائن کیا. لیکن وہ چیز جب ہم عید کی نماز کے لیے جب گئے تو کہیں کچھ نظر نہیں آ رہا, وہیں ٹخنے دکھ رہے ہیں, وہیں دوپٹے وہ لٹکے, اور وہ بال اور جوڑے مطلب بنا کے وہ پورا سارا ساز سنگار کے ساتھ, اور وہ اگر عبایا بھی ہے, برقع بھی ہے, تو وہ اتنا مطلب کلرفل یا اتنا مطلب جیسے ستارے موتی والا, اتنا چمک دمک والا کہ کہیں کچھ نظر نہیں آ رہا کہاں گیا یہ سب کچھ. کہ ہم نے تو مطلب جیسے سمجھا کہ باتیں ہو رہی ہے, ڈیلیور ہو رہی ہے بات, اور وہ کنوے ہو رہا میسج, اور لوگوں کے دلوں تک جا رہا ہے, تو بس وہ رمضان تک ہی تھا. رمضان بیتے شوال کا چاند ہوتے ہی, اور یہاں ہم نماز کے لیے جب آ رہے ہیں تو مطلب بہت دکھی تھی, بہت مطلب جیسے دل میں درد ایک تھا. تو کہہ رہی اب کیسے بات کریں ہم, کس طرح سے, کہ اب اس پہ ہی بات کرنی ہوگی کہ کم سے کم مطلب جو وہ لباس تو کم سے کم درست ہو جائے, کم سے جو گھر میں ہمارا پہننے کا لباس ہے اس لباس میں بھی ہم مسجد میں نہیں آ رہے, گھر میں ہی مطلب جو لباس پہننا ہوتا ہے اس میں بھی نماز ہو جاتی ہے اگر دوسرے طریقے سے انسان مطلب پورا سطر ڈھکا ہوا ہے اور وہ نماز کے دوران جیسے جوڑا نہیں. تو یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں اجتماعات میں, اور کوشش کرنے والے کوشش کر رہے ہیں کہ بات پہنچ جائے. لیکن ایک عام تمام جو ایک ظاہری جو ہے پبلک کا, وہ کیا نظر آ رہا ہے, مطلب ہماری جو خواتین ہیں کیا ان کو نہیں بات پہنچی, بات پہنچی ہوئی ہے لیکن پھر بھی یہ کیوں اس پہ عمل پیرا نہیں ہو پا رہے ہیں. مطلب اندرون میں جو چیز ہوتی ہے وہ بیرون کو ٹھیک کر دیتی ہے. انٹرنلی انسان کا جو ایمان ہے نا, وہ ایکسٹرنلی پھر جھلکنے لگتا ہے. وہ ظاہر کرے نہ کرے وہ چیزیں آتی ہیں, باتوں میں, لباس میں, معاملات میں, تمام چیزوں میں. جو ایک تقویٰ کا ہم نے مطلب یہ کوشش کی رمضان میں حاصل کرنے کا, جو روزے کا مین مقصد ہی تھا, تو وہ عید کے دن ہی بالکل نظر نہیں آتا. اور پھر عید کے دن جو ہماری گلی کوچے جو ہیں اس میں جو خواتین ہیں, گرلس ہیں, جو ان کا حال حلیہ وہ سب کچھ چلنا پھرنا دیکھ کے بالکل سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر رمضان سے ہم نے حاصل کیا. تو بہت مطلب ایک درد کے ساتھ, تکلیف ساتھ, مطلب کل ان سے میری بات ہوئی تو میں نے چاہا کہ وہ بھی جوائن کرے اور کچھ میسیج کنوے کریں, ہماری اپنی بہنوں تک یہ بات بھی جائے, سب تک, جو بھی دور سے پاس سے جو بھی سن پاتے ہیں ہمیں, ہماری آواز جہاں تک جا سکتی ہے. تو بس یہی کہا کہ پھر سے مطلب کوشش تو کرتے ہی رہنی ہے. اللہ تعالیٰ بس اس پہ استقامت دے اور وہ سمجھ دے انشاء اللہ تعالیٰ. جیسے اللہ نے ہمارے دلوں کو موڑ دیا نا اس طرف,
یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمام کے بھی ہماری اپنے بچوں کی آنے والی جنریشن کو ان کے ساتھ کتنے چیلنجز ہیں. مطلب جو اگر ہم دین پہ نہیں ہوتے تو ہمارے ساتھ بھی ہم دنیا کی جو جتنی اٹریکشن ہے, جتنی اس طرح کے شر و فساد کی چیزیں نا, وہ ہمارے اوپر حاوی ہوتی. لیکن آنے والے دور میں کیا یہ چیزیں کم نہیں ہونی ہے, بلکہ ان کے ساتھ چیلنجز زیادہ ہیں. جو آنے والے جو ینگ جنریشن ہے, جو یوتھ ہیں, ان کے ساتھ چیلنجز بہت زیادہ ہیں. ایک تو مطلب چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کو جو چشمے لگ رہے ہیں, اور ان کو جو ان کے ساتھ جو بہت ساری چیزیں ڈسٹریکشن کی مطلب ہے, نیٹ کے ذریعے, موبائل کے ذریعے, تمام چیزیں. تو ایک یہ بھی آج کی ماؤں کو جو سب سے بڑا چیلنج ہے نا, میں سمجھتی ہوں کہ جن لوگوں نے اپنے بچوں کی تربیت پرورش مطلب جو ان کو مطلب یہ کر لیا, پہلے کر لیا نا, تو ان کے لیے بہت آسانی تھی. اور مطلب اب جو ہے نا ایک بہت بڑا چیلنج یہ بھی ہے. اس کے علاوہ جو یوتھ ہے اس کے ساتھ چیلنج ہے کہ حالات بالکل ان کے سازگار نہیں ہیں, ان کو بھی اس سے فائٹ کرنا ہے. تو ان کے لیے بہت زیادہ مضبوطی چاہیے. جتنے حالات وہ ہوں گے ناسازگار ہوں گے تو اتنی مضبوطی چاہیے ہوگی, تب جا کے انسان ٹک پائے گا. لیکن یہاں تو معاملہ کچھ الگ ہی نظر آ رہا ہے. تو اللہ کرے, کوشش تو جاری و ساری رہے گی, اور اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے. ہدایت تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے, بس انسان جو ہے وہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہمیں بات جو سمجھ میں آ رہی ہے, ہمیں جو تڑپ ہے اس کو پہنچانے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ. تو شکر گزاری جو ہے نا, اصل میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کہ تم اللہ تعالیٰ کی نے جو ہدایت دی ہے اس پہ مطلب اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اس پہ, تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ, لعلکم تشکرون. تو یہ شکر گزاری ہی کہ ہم عید کی نماز کے ساتھ ہی شروعات ہوتی ہے ہمارے خوشی کی, اور اس میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی مطلب رضا کے طالب ہوں کہ ہمارا جو کچھ بھی خوشی منانے کا طریقہ ہے وہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کہ لئن شکرتم لزیدنکم, یہ خوشیاں قائم و دائم رہیں گی اور برقرار رہیں گی, سلامت رہیں گی, اضافہ اس میں ہوگا. اس کا بھی ایک فارمولہ اللہ نے ہمیں دیا ہے, تو اس پہ ہم کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ ایک خوشی کا دن آ گیا, عید کا دن, چاہے شادی کا دن ہے, کچھ بھی. اب کیا اس کے بعد بندے کو اللہ تعالیٰ سے کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ کہا گیا نا کہ اگر تم اچھے حالات میں اللہ کو یاد کرو گے تو وہ اس وقت بھی تمہیں مطلب وہ یاد کرے گا. فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ والی بھی آیت ہے. اور اس کے علاوہ کہ مطلب جب خوشیاں آ جاتی ہیں تو اب حد فلانگو گے نہیں, اس وقت بھی اللہ کو یاد کرو گے. وہ ایک مشہور سا قول ہے نا کہ سکھ میں جو ہے سب سمرن کرتے ہیں اور دکھ میں کوئی نہیں. تو جو دکھ میں کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے اچھے حالات میں بھی جو ہے وہ, یعنی دونوں حالات, بہار ہو خزاں کی, بہار ہو یا خزاں, لا الہ الا اللہ, ہر حال میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات ہمارے اوپر نافذ ہونی چاہیے. اس کی کوشش کرنی چاہیے. حالانکہ چھوٹی موٹی جو لفظیں جو ہے ہو جاتی ہیں, تھوڑی بہت کوتاہی جو ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے وہی کہ صدقۃ الفطر بھی جو ہے اس کا بھی کیا ہے کہ رمضان کے روزے کے دوران جو چیزیں اگر چھوٹی موٹی غلطیاں ہو گئی, کچھ ایسی چیزیں ہو گئیں, تو وہ اس کا کفارہ بن جائے. کیونکہ ظاہر سی بات انسان ہے, سب تمام کوششوں کے باوجود بھی وہ اس معیار تک نہیں پہنچتا. اللہ تعالیٰ کے وہ شان کے مطابق وہ چیزیں نہیں ہو پاتی, تھوڑی ڈیفیکٹیو ہوتی ہے کہ انسان ہے ہی مطلب ڈیفیکٹیو ہے, یہ مطلب ناقص ہے. اس کے اندر جو ہے نا بہت ساری چیزیں مطلب ہے جو کر نہیں پاتا, کوشش کے باوجود بھی نہیں کر پاتا. لیکن کوشش جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ مطلب کہتے ہیں کہ ان سعیکم مشکورا, تمہاری کوشش جو ہے اس کی قدردانی کرتا ہے. وہ ہم کتنا کر پائے, نہیں کر پائے, گر گئے, کھڑے ہوئے, کتنا کر پائے, وہ اگر دیکھا جائے گا تو پھر تو ہم کہیں نہیں رہیں گے. لیکن وہی کوشش انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے بہترین امید کرتے ہوئے کہ جو ہماری یوتھ ہیں جو یہ ہیں, ان کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین ایک مطلب سازگار اس طرح کا ماحول ہو, کہ ان کو اور ان کے دین ایمان میں اللہ تعالیٰ اتنا مطلب مضبوطی دے دے کہ مطلب جمنے میں ان کو آسانی ہو. کیونکہ ہم سے زیادہ چیلنجز آگنے والے دور میں جو ہے نا, زیادہ بچوں کے ساتھ زیادہ چیلنجز ہے. میں ایک حدیث کے حوالے سے پھر اپنے اس کو گفتگو کو آگے بڑھاؤں گی. یہ حدیث جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, کہ اس میں وہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو ہے وہ عید کے دن 2 بچیاں تھیں, انصار کی 2 بچیاں, وہ کچھ نظم پڑھ رہی تھیں, کچھ ترانے پڑھ رہی تھیں. تو اسی وقت جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں انٹر کرتے ہیں, وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں, اور دیکھ کے وہ ان کو حیرت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ شیطانی راگ, یعنی یہ لفظ انہوں نے بولا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چادر اوڑھے ہوئے وہیں پہ لیٹے ہوئے تھے, اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی آواز سنی تو چادر اپنے چہرے مبارک سے ہٹایا اور یہ فرمایا کہ آج عید کا دن ہے, ان کو گانے دو. مطلب ایکسیپشنلی جو ہے نا, اور وہ چیز جو کہ خوشی کا ایک مطلب ماحول ہونا چاہیے. عید ہے تو ظاہر سی بات ہے خوشی کا ایک مطلب سیلیبریشن ایک ہونی چاہیے, اور خوشی کا ماحول ہونا چاہیے. اور بچیاں جو ہے وہ کچھ نظم ترانے اس میں پڑھیں کہ ایک ماحول بہترین سچ ہے. ان کا بھی مطلب ایک بچوں کو زیادہ مطلب سیلیبریشن کا زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اب ایک بڑی عمر کے لوگوں کا تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ یہ ہو, لیکن ابھی بھی ان کی خوشیوں کی وجہ سے ان چیزوں کو الاؤڈ کرنا جو جائز ہے, حدود میں رہ کے خوشیاں منانا, سیلیبریٹ کرنا. تو میں چاہوں گی میری جو بچی ہے سندس سے میں چاہوں گی کہ وہ اس موقع سے اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں کچھ سنائیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس کے بعد پھر اپنی گفتگو ہم آگے پھر لے چلیں گے.
बारकल्लाह फी, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बरकत दे अल्लाह ताला इस आवाज़ में, और अल्लाह ताला दीन पे बहुत इस्तकामत दे, और अपनी रहमत के साए में इन बच्चों को जो है वो अल्लाह ताला परवान चढ़ाए, और हमेशा जो है अल्लाह की रहमत साथ में रहे। ये जो फ़लसफ़ा खुदी जो है ना इनका, अल्लामा इक़बाल का, तो उसमें उन्होंने मतलब इसका राज जो बताया है कि इसका जो सीक्रेट है, जो राज है क्या है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। और उन्होंने कुरान की सूरह हशर की आयत को भी उन्होंने बताया कि इसका बुनियाद जो खुदी का फ़लसफ़ा उनका क्या है कि मतलब मैं कहाँ से आया हूँ, किसने मुझे भेजा है, मेरा बनाने वाला कौन है, तो उसको वो फ़लसफ़ा खुदी उसका नाम देते हैं। और उसमें इन्होंने मतलब क्लियर कहा है। और इसके अलावा ये कि बहार हो कि ख़िज़ा ला इलाहा, कोई भी मतलब मौसम हो, चाहे हालात साजगार हो ना साजगार हो, तो अल्लाह ही की बात, अल्लाह ही के बंदा बन के रहना है, और उस वही माबूद रहेगा। और उसमें एक बहुत प्यारी बात उन्होंने ये भी कही कि ये जो आखिर में जो इसमें बात कही थी, सुंदस ने जो ये नशीद पढ़ा इसमें, कि ये जो दौर है मतलब इब्राहिम की तलाश में है, और ये मतलब सनम कदा है, या फिर ये कि ट्रेंडिंग जो भी हो, मुझे तो हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, ट्रेंडिंग में जो भी चीज़ें हो, लोग जिस तरफ ही जा रहे हो, मेजॉरिटी अथॉरिटी मतलब मेरा मामला नहीं है, मोमिन का मामला ये नहीं है, उसे तो अल्लाह का जो हुक्म है ना
हुक्म अज़ां क्या है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, बस मेरी ज़िंदगी जो है वो इस मुताबिक से हो इंशाअल्लाह ताला। ये कोशिश, दुआ और तमन्ना तो हर मोमिन की होनी चाहिए। अल्लाह ताला इस्तकामत दे हमें भी, हमारे बच्चों को भी। तो इसके बाद इंशाअल्लाह ताला मैं हमारी जो न्यू जनरेशन की तरफ मैं थोड़ी सी बात उसमें करूँगी कि हमारी बहन, जो छोटी बहन है फ़ायका, उनसे हम जानना चाहेंगे कि वो क्या कहती हैं, क्या सोचती हैं। न्यू जनरेशन जो है वो क्या सोचती है इस बारे में कि हम जो बातें सुनते हैं, करते हैं, तो और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है कि अल्लाह ने ऐसे लोगों को भी, मतलब हर जनरेशन से अल्लाह ताला उठाता है अपने दीन के दाई और ख़िदमत करने वाले। और उम्र का इसमें कुछ भी नहीं है, यानी कि ये नहीं लगता है कि हाँ एक उम्र दराज इंसान है वही समझ रहा है कि तकवा क्या है। और अल्लाह ने हज़रत आयशा जैसी, मतलब इतनी छोटी उम्र में अल्लाह ने उनसे जिस तरह से काम लिया ना, तो एक हमारी रोल मॉडल है। हमारी मतलब माँ जो है वो मतलब उम्मत की ख़वातीन के लिए, गर्ल्स के लिए मतलब एक रोल मॉडल है। तो उनके जैसे मतलब एक नक्शे कदम पे चलना, वो तो मकाम मर्तबा कोई हासिल नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह ने ये दिया है ना कि वो तुम्हारे लिए रोल मॉडल हैं। तो उनके जैसा मतलब बनने की कोशिश करना, उनके जैसा इल्म हासिल करना, उनके जैसे मतलब जो एक चीज़ हमें नज़र आती है कि तक़वा, तो उसका उम्र का कोई क़ैद नहीं है। तो माशाल्लाह हर जनरेशन से अल्लाह ताला मतलब इस तरह के लोगों को उठाएगा हर दौर से। बस ये कोशिश होनी चाहिए कि हम जितने लोगों तक ये पैगाम पहुंचा सके, जितने को, क्योंकि आने वाला दौर जो है ना, ऐसा नहीं है कि इस्लाम मग़लूब ही रहेगा। अल्लाह ने कहा है कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। अल्लाह को किसी गवाही की ज़रूरत नहीं, किसी दीन मोहताज नहीं है कि सब लोग गवाही देंगे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, तभी जाके ये दीन जो है वो गालिब होगा। अल्लाह ताला इसको गालिब करके रहेगा। तो बस हमें कि अपनी जनरेशन को कहाँ रखना है, किस वाले मतलब गिरोह में रखना है, क्या जो मग़लूब हो जाएगा उसमें, या जो गालिब रहेगा, या जो जिसको कि अल्लाह ने हिफाजत का ज़िम्मा लिया है कुरान का, तो वो जो जिसके सीने में कुरान होगा, जो इसको थामेगा, तो इंशाअल्लाह ताला वो भी महफूज रहेगा। फिर उसके अलावा हदीस में हमने ये बातें भी कई दफ़ा पढ़ी कि जो कुरान है सबब है, और इसको एक सिरा तुम्हारे हाथ में और एक सिरा अल्लाह के हाथ में, तो इसको थाम लोगे तो गुमराही से बच जाओगे और हलाकत से भी बच जाओगे। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो कोशिश तो बस हमें करते ही रहना है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला दिलों में डालेगा वो बात। तो मैं चाहूँगी इंशाअल्लाह ताला हमारी जो छोटी बहन है फ़ायका, वो क्या सोचती है, क्या कहती है इस बारे में। कि एक दो मतलब चीज़ें हैं ना, एक ओल्ड जनरेशन है, एक न्यू जनरेशन है, और अगर दीन आ जाए तो दोनों में एक चीज़ कॉमन में मतलब है। अगर हिदायत को हटा दिया जाए ना, तो एक जनरेशन गैप आ जाता है कि एक कुछ और सोच रहा है, एक और कुछ और सोच रहा है, दोनों का अलग अलग ही एक्सट्रीम है। तो इंशाअल्लाह ताला उनसे सुनते हैं। हमारे माशरे में जो दो तरह के लोग होते हैं, दो ग्रुप्स हैं समझ लीजिए। एक है वो जिनका ये कहना होता है कि हमें अपने बाप दादा को फॉलो करना है, हमें ख़ानदान वालों के हिसाब से चलना है, जो हमारे ख़ानदान में हमेशा से आया है हमें उसी को करना है, चाहे वो गलत है वो सही है, चाहे वो हराम काम है, चाहे वो बिदअत है, चाहे उसकी वजह से कितनी मुसीबतें उठानी पड़ रही हैं, रस्म व रिवाज हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं उन चीज़ों की वजह से, पर करना है क्योंकि वो ख़ानदान में है, भले ही वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है। तो और लेकिन दूसरी तरफ एक वो ग्रुप भी है जिनका ये होता है कि हमें ख़ानदान वालों को तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना, और हमें तो वो करना है जो हमें हमारा दिल चाहता है, या फिर जो हम अपने रूल्स खुद बनाते हैं। ये आमतौर से यूथ्स का ग्रुप होता है। जो यूथ्स हैं उनका एक अलग ही कल्चर बन गया है इस टाइम पर, उनकी इंडिविजुअलिटी के नाम पर और यूनिकनेस के नाम पर कि हम बहुत डिफरेंट हैं, हम अलग हैं और हम आज़ाद हैं, ठीक है। और जो वो वाला ग्रुप है जो ख़ानदान और आबा अजदाद को ज़्यादा वो करता है, वो आमतौर से जो हमने थोड़ा ओल्डर जनरेशन है उसमें ये वाला मसला पाया जाता है। तो अगर हम कुरान की में देखें तो कुरान हमारी क्या रहनुमाई करता है इन मामलात में। तो सूरह बकरा में आयत नंबर 170 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं तर्जुमा इसको पढ़ लूँ, जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो अहकाम नाजिल किए हैं उनकी पैरवी करो, तो जवाब देते हैं कि हम तो इसी तरीक़े की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। अच्छा, अगर उनके बाप दादा ने अक़ल से कुछ काम ना लिया हो और राह रास्त ना पाई हो तो क्या फिर भी ये उन्हीं की पैरवी किए चले जाएंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, तनकीद किए जा रहे हैं कि अगर तुम्हारे बाप दादा हिदायत पर ही नहीं है और वो तो अक़ल से भी काम नहीं ले रहे, यानी कि उनको पता भी नहीं वो क्या करें, क्या तुम फिर भी उन्हीं की पैरवी करोगे। तो यानी कि ये चीज़ इंसान को आखिरत में निजात नहीं दिला पाएगी। इंसान यहाँ पर सिर्फ लोगों से डर से, उनके खौफ से कि हमें, या फिर इस बात से कि ख़ानदान वाले हमें छोड़ देंगे, इसलिए उनकी पैरवी करे चला जाता है बिना सोचे समझे। लेकिन इस्लाम ने इसको बहुत ज़्यादा इस चीज़ को रिजेक्ट किया है। इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं है। अगर वो हिदायत पर नहीं है तो हम ये कह के आखिरत में नहीं बच पाएंगे कि हमने उनकी पैरवी की थी, उन्होंने हमें सिखा दिया था। सूरह आराफ में मैं मफ़हूम बताऊँगी, सूरह आराफ आयत नंबर 30 में, कि उसमें आप ज़रूर पढ़ें उसको, कि उसमें यही है कि जब वो जाएगी उसमें एक नस्ल दूसरी नस्ल को
سے وہ کرے گی. مطلب اللہ تعالیٰ سے کہ ان کو دگنا عذاب دیجیے, ہم تو ان کی وجہ سے جا رہے ہیں جہنم میں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ سب کے لیے عذاب ہے, کیونکہ جب آپ پچھلی جنریشن سے تو آپ گمراہ ہوئے, تو آپ اگلی جنریشن کو بھی تو گمراہ کرنے کی وہ کر رہے ہیں نا. آج آپ کسی چیز سے بہت پریشان ہیں, جہیز یا کسی بھی قسم کی رسم سے جو آپ کی پیروں کی بیڑی بن گئی ہے, لیکن آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ایک طرح سے دے دی, وہ سکھا دی, پر آپ تو اگلی کتنی جنریشن کو سکھائیں گے اگر آپ بھی وہی غلط کام کر رہے ہوں. تو ہم کئی بار ہم مجبوری میں کر رہے ہوتے ہیں, کوس رہے ہوتے ہیں کہ مطلب کیوں ہے یہ چیز, لیکن ہم یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے آگے والوں کے لیے بھی یہ مصیبت ٹرانسفر کرتے جا رہے ہیں جب ہم اندھی تقلید کر رہے ہوتے ہیں بنا سوچے سمجھے, اور وہ اسلام میں اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہوتی, اس کو کر رہے ہوتے ہیں. تو لیکن دوسری طرف جو ہمارا ایک یوتھ کلچر بنا ہوا ہے, جن کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمیں تو ماننا ہی نہیں ہے خاندان والوں کی, کہ اگر ہمارے خاندان میں پردہ کیا جاتا ہے تو پردے کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, اس سے تو عورتوں کو بلکہ اس سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ آگے نہیں بڑھ پا رہی ہیں. اس طرح کے بہت سارے آرگومنٹس ہوتے ہیں, اور وہ آرگومنٹس کہاں سے آتے ہیں, وہ سوچ سمجھ کے نہیں آتے, بلکہ وہ سنے سنائے آتے ہیں. جیسے کہ اولڈر جنریشن نے سنی سنائی باتوں کے کہنا مانا کہ بھائی ایسا ہی ہوتا ہے. ویسے یہ بھی کیا ہوتا ہے کہ میڈیا, انٹرٹینمنٹ انڈسٹری جو بھی چیزیں پھیلا رہی ہے ہم اس کو مان لیتے ہیں, مطلب یوتھ جو ہے وہ اس کو مان لیتے ہیں اور پھر اس کی اندھی تقلید کرتے ہیں. تو ایک طرح سے دونوں گروپ سیم ہی روش پر ہیں, بس صرف ظاہر طور پہ لگ رہا ہے کہ الگ ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کا یہ ہے کہ بس کیونکہ ہم سیم فیئرس بھی سب کے سیم ہوتے ہیں. یہاں پر بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں آئسولیٹ کر دیا جائے گا اور ہمیں چھوڑ دیا جائے گا, پھر ہمیں بیکورڈ سمجھا جائے گا, ہماری عزت ختم ہو جائے گی. تو لیکن قرآن میں اس چیز کو وہ نہیں کیا گیا ہے کہ خاندان والوں کو ماننا کوئی بری بات ہے یا ان کو ماننا ہی نہیں. ہاں, جب وہ ہدایت پر نہیں ہے, وہ اللہ کی پیروی, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پیروی نہیں کر رہے ہیں, تو بالکل ان کو ریجیکٹ کرنا ہے ہمیں. لیکن اگر وہ ہدایت پر ہیں تو پھر ان کو ماننے کے لیے انکریج کیا گیا ہے. جیسے کہ سورہ بقرہ میں یہ آیت ہے کہ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے؟ انہوں نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا, بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا, ہم اسی ایک الہ کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم, اسماعیل اور اسحاق نے الہ مانا ہے, اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. یعنی کہ یہاں پر اس چیز کو انکریج کیا گیا ہے کہ اگر آباء و اجداد ہدایت پر ہیں, صراط مستقیم پر ہیں, تو پھر ان کا کہنا ماننا اس چیز کو پسندیدہ ہے. ہم سورہ فاتحہ میں جو دعا کرتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, کہ آپ ہمیں اس راستے کی جس پر, ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام کیا. یعنی کہ اسلام میں فالو کرنا اپنے آپ میں کوئی وہ چیز نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا, اس کو پتہ ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی کو فالو کرنا ہے. اگر ہم اپنے خاندان کو نہیں کریں گے تو ہم دوسرے لوگوں کو کریں گے, ہمارے اپنے جو فرینڈز ہیں ان کو کریں گے, جو آج کل کا کلچر ہے, ایکٹر ہے, ایکٹریس ہے, مطلب کسی نہ کسی کو تو ہمیں فالو کرنا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا بھی سکھا دی کہ ہمیں ان لوگوں کی ملت پہ چلنا ہے, فرینڈز ہیں ان کو کریں گے, جو آج کل کا کلچر ہے, ایکٹر ہے, ایکٹریس ہے, مطلب کسی نہ کسی کو تو ہمیں فالو کرنا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا بھی سکھا دی کہ ہمیں ان لوگوں کی ملت پہ چلنا ہے جو انعام یافتہ ہے اللہ کے نزدیک. اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کون لوگ انعام یافتہ ہیں؟ ہمیں قرآن سے پتہ چلے گا. جو لوگ قرآن کے اکارڈنگ, مطلب جن لوگوں کا طریقہ قرآن کے اکارڈنگ ہے, وہ ہدایت پر ہے. تو ہمیں اصل چیز کیا ہے فرق کرنے والی, وہ ہے قرآن. جو ہمیں بس قرآن کا علم آ جاتا ہے تو سب سے پہلے تو ہم فرق کر سکتے ہیں کہ کون ہدایت پر, کون ہدایت پر نہیں ہے. ہمارے خاندان والے, ہمارے فرینڈس, اس کو بھی انسان فالو کر رہا ہے کہ وہ ہدایت پر ہے یا نہیں. دوسری بات یہ فرق کرنے کے بعد کہ ہم صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا, کئی بار ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے تو ہم اس لیے نہیں کر پاتے کہ ہمارے اندر بہت سارے فیئرز ہوتے ہیں کہ ہمیں بائیکاٹ کرا جائے گا اور ہمارے بہت نقصان ہو جائیں گے, بزنس ختم ہو جائے گا, شادیاں نہیں ہوں گی. تو اس کا علاج بھی صرف ہمیں قرآن ہی دیتا ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو دھیرے دھیرے جب اپنے رب کو پہچانتے ہیں, صرف پڑھنے سے مراد کیا ہے, اس پہ تدبر کرنا, اس کو سمجھنا, اس پہ غور و فکر کرنا. کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ زمینوں میں اور آسمان میں, تو ہم پڑھ کے نہیں نکل گئے. میں نے اس پہ غور کیا, میں نے سوچا ہر چیز اللہ کی ہے, مطلب کسی اور کی تو کوئی پاور ہی نہیں ہے. جب مجھے یقین آ جائے گا کہ میرے رب کی اتنی پاور ہے, اور وہ قرآن سے آئے گا, دھیرے دھیرے آئے گا, پڑھتے پڑھتے آئے گا, تو پھر ہمیں لوگوں کے ڈر ختم ہو جائیں گے. مطلب کسی کے بیکورڈ سمجھنے سے میں بیکورڈ نہیں ہو جاتی ہوں, کسی کے کمتر سمجھنے سے میں کمتر نہیں ہو جاتی, خاندان والوں کے چھوڑنے سے میرا کچھ نہیں بگڑ سکتا. میری عزت اور ذلت ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور میری جو آخرت کی کامیابی ہے اس کا انحصار جو ہے وہ ہدایت پر ہے, صراط مستقیم پر. اگر میں صراط مستقیم پر نہیں ہوں تو پھر آخرت میں نجات نہیں ہے, اور اصل تو آخرت ہے. اگر وہاں کی ناکامی ہو گئی تو یہاں پر ہم اتنی مشقتیں کر رہے ہیں, لوگوں کو فالو کرنے میں بھی اتنی مشقتیں ہوتی ہیں, وہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. لیکن اگر ہمیں وہاں کی ہی کامیابی نہ ملے تو کتنی بدنصیبی ہے. تو ہر انسان کو, چاہے وہ کسی بھی ایج کا ہو, اس وقت ضرورت ہے اللہ کے کلام سے جڑنے کی,
تاکہ ہم فرق کر سکیں صحیح اور غلط میں. اور جو اس وقت معاشرے میں برائیاں ہیں اور جو دونوں گروپس میں ہی آ جاتی ہیں کہ جو ہماری اولڈر جنریشن ہے جب وہ بنا سوچے سمجھے غلط اس کو فالو کرتی ہے تو اس وقت کتنے لوگ مشکلیں اٹھا رہے ہیں کہ شادیوں میں مشکل ہو رہی ہے, وراثت کے جو قانون ہیں اس کو کتنے غلط طریقے سے وہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ ہماری جو پرانی جنریشن ہے اس نے اس چیز کا علم حاصل نہیں کیا, اس کو صحیح سے فالو نہیں کیا, تو اس کے کانسیکوینسز ہم فیس کر رہے ہیں اس وقت جو اس وقت کی جنریشن ہے. اور اسی وجہ سے شاید وہ لوگ دین سے دور ہو گئے ہیں. مطلب خیر یہ ایک وجہ ضرور ہے ان کی لائی نہیں, پر کیونکہ انہوں نے ایک دین کا لبادہ تو اوڑھ کر رکھا, ایک دین سے دوری بننے کی وجہ تو بنی. لیکن دوسری طرف ایک جو اس وقت انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے اور جو برا کلچر ہے جو اس کے خلاف بھڑکا رہا ہے, دین کے جو احکام ہے اس کے خلاف بھڑکا رہا ہے, اور ہمارے اندر ایک فیئر ہے کہ ہم کمتر نہیں ہونا چاہتے کسی سے, ہم ٹرینڈ میں رہنا چاہتے ہیں. تو وہ قرآن ہی ہے جو ان سب فیئرس کو ختم کرے گا انشاءاللہ. تو سب کو قرآن کو پڑھنے کی, سمجھنے کی اور اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے, تبھی انشاءاللہ ہماری دنیا میں بھی ہم سکون سے زندگی گزار سکتے ہیں اور آخرت میں بھی ہم سکون انشاءاللہ وہاں کی بھی کامیابی نصیب ہوگی. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک, جزاک اللہ خیر فائقہ. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ بہت برکت دے علم میں, عمل میں, اور اللہ تعالیٰ بہت کام لے دین کا, کیونکہ ہر جنریشن سے لوگ اٹھیں گے نا تب جا کے بات بنے گی. جیسے اولڈ جنریشن کو تو نیو جنریشن یہ کہہ کے ریجیکٹ کر سکتی ہے کہ آپ لوگوں کو کیا پتہ ہم یوتھ کے کیا مطلب مسئلے مسائل ہیں, چاہے ہماری کیا انٹرسٹ ہیں, چاہے اب دور کیا ہے. تو ہر دور میں اللہ کی کتاب تو ہر دور کے لیے ہے, اور ہدایت تو ہر کسی کے لیے جو ہے وہ مطلب خیر کا سرچشمہ ہے. تو اور یہ کہ جب نماز میں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں انعمت علیہم کے راستہ مانگ رہے ہیں, اور پھر اس سے نکل کے اگر یوتھ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم تو ایک الگ ٹرینڈ سیٹ کریں گے, اور ہم یعنی کہ یہ جو طریقہ ہے یہ ہمارے لیے اپلیکیبل نہیں ہے, یا اسلام کو ہی وہ مطلب نعوذ باللہ اپنے اعمال سے کہتے ہیں کہ امپریکٹیکل ہے, تو یہ یوتھ ہی ان کو سمجھائے گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ کس طرح کی یہ بھی تو ہیں, انہوں نے بھی تو اس پہ پریکٹس کر کے دکھایا کہ یہ کس طرح سے اس دور میں بھی پریکٹس کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کھڑا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ ضرور, اور ظاہر سی بات ہے کہ اس جنریشن سے بھی لوگ اٹھیں گے اللہ کے دین کے لیے, ہر جنریشن سے اللہ تعالیٰ اٹھائے گا اپنے بندوں کو. اور ابھی جو کیا چیز ہے نا کہ چاروں طرف سے جو یہ الغار ہے نا وہ کیا ہے کہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی طرف سے جو ہے وہ کہ وہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے, اور پھر اس کے علاوہ دینی طبقے میں بھی کیا ہے کہ اب یہ کہنا پڑتا ہے, جیسے بات ایک ہوتی ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے, قرآن تو اس میں انڈرسٹوڈ ہوتا تھا کہ قرآن کے ساتھ ہم سنت کی بات کر رہے ہیں, لیکن اب یہ وضاحت کرنے کی ضرورت پڑ جا رہی ہے کیونکہ اب اس طرح کی فتنہ کھڑا ہو گیا ہے کہ منکرین حدیث کا جو ایک ہے کہ بہت بڑے پیمانے پہ, اور یہ سوشل میڈیا کے تھرو جو ہے یہ باتیں ہر ایک تک پہنچ رہی ہیں. تو پہلے مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا, لیکن اب جب بات کریں کہ صرف قرآن کی, تو قرآن کی بات کریں تو اس کے ساتھ اب وہ چھوٹا سا ایک پہ مطلب ایک وضاحتی ایک وہ دینا پڑ رہا ہے کہ نہیں قرآن کے ساتھ مطلب بات وغیرہ کرنے کا مراد یہی ہے کہ قرآن کو ہم اس حدیث کے مطلب اس میں ہی سمجھیں گے, کیونکہ انعمت علیہم جو ہے نا جنہوں نے سمجھ لیا, جن کو اللہ نے انعام یافتہ فرما دیا, اور جن کو کہ رضی اللہ عنہم رضوا عنہ کا اللہ تعالیٰ نے مطلب دے دیا لقب, ٹائٹل دے دیا, اور انہی کا راستہ مانگ رہے, اور پھر ہم ان کو کہیں کہ وہ امپریکٹیکل ہو گیا اور وہ انہوں نے تو اس طرح سمجھا لیا, وہ زمانہ اور تھا, اور اب جو ہے ہم نیا ٹرینڈ سیٹ کریں گے, اور اب یہاں پہ اس چیز کو حلال اور بہت ساری چیزوں کو مشکوک کر دی گئی. تو اس پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں, گفتگو کرنا ضروری ہے, لیکن ٹائم کا بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. اب میں چاہ رہی تھی میری بہن عازی سلطانہ سے کہ وہ تھوڑی سی زیب و زینت پہ بات کریں کہ دین مطلب موقع کی مناسبت سے جو ہے وہ جو موقع ہے عید کا موقع ہے, تو عام دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ حدیث ہے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. یعنی مومن جو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی طرح مطلب ایک بے ڈھنگے طریقے سے پہنے, بے ڈھنگے طریقے سے رہے, اور یعنی یہ تقویٰ کا وہ بھی یہ نہیں ہے کہ تقویٰ یہ ہے کہ انسان موٹا جھوٹا پہنے اور روکھا پھیکا کھائے یا گھاس پھوس کھائے یا مطلب کسی ڈھنگ سے رہے, یا کنگھی نہ کرے یا نہائے نہیں, یہ تمام چیزیں جو ہے وہ تو اصل میں کہ اور سجنا سنورنا جو ہے زیب و زینت کرنا, تو قرآن میں وہ آیت آتی ہے کہ مطلب خذوا زینتکم عند کل مسجد, ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو مزین کرو, سجاؤ سنوارو نماز کے وقت بھی, یعنی وہ لیکن یہ بس بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک لمیٹیشن, ایک حدود اور ایک وہ مطلب باؤنڈریز جو ہے نا ود ان دا باؤنڈریز اینڈ لمیٹیشن آف شریعہ جو مطلب وہ ہونی چاہیے, بس ذرا سی بات ہے. لیکن وہی کہ نقطے کے پھر سے خدا جدا ہو جاتا ہے, وہ ذرا سا نقطہ اوپر چلا جائے تو پھر وہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے, یعنی ہمارا جو سجنا سنورنا وہ کچھ اور ہی مطلب ظاہر کر رہا ہوتا ہے. تو میں تو چاہ رہی تھی کہ ہماری بہن جو ہے وہ اس پہ تھوڑی سی گفتگو کرنے لگی, شاید ان کے ساتھ مطلب وہی تھوڑا سا طبیعت نساج ہے, اور آواز عارضی کچھ تصدیق کرنا چاہیے, میں آپ کی آواز بن کے تھوڑی سی آپ کی طرف سے کر دوں انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ, کہ بچے بھی بہت پسند اس لیے کرتے ہیں کہ عارضی خالہ جو ہے وہ
ان کے حساب سے بات کرتی. وہ نہیں کہتی کہ مطلب جیسے بات ہے بھی اسلامک جو ایک بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اجازت جو دیتا ہے سیلیبریشن کی اور بچوں کے لیے جو مطلب کہ اگر کسی کو اپنا خود سے دل چاہ رہا ہے کہ بہت مطلب سیلیبریٹ کرے یا کہ یہ کرے تو یہ اس کا اپنا وہ ہو سکتا ہے. لیکن اللہ نے مطلب سنت میں جو یہ طریقہ رکھا ہے کہ 2 عیدیں جو دی گئی ہیں تو اس کو سیلیبریٹ کیا جائے, خوشیاں منائی جائیں, اور بچوں کو اب وہ برتھ ڈے اور وہ تمام چیزوں کو دیکھ کے یہ نہ لگے کہ ہمارے دین میں تو کچھ ہے ہی نہیں, دوسرے جو ہے کلچر میں تو بہت خوشیاں منائی جاتی ہے, سیلیبریشن کی جاتی ہے, گفٹس ملتے ہیں. اور تو اللہ نے 2 عیدیں جو دی ہیں نا تو اس کو اس طریقے سے ہم خوشی منائیں, سیلیبریٹ کریں کہ ان کو لگے کہ ہاں نئے کپڑے, گفٹ, تحفے, تحائف, اور ایک مطلب شریعہ کے جو باؤنڈریز اور حدود ہے اس کے اندر رہ کے خوشیاں منائی جائیں. ایسا نہ ہو کہ ایک دم ایسا سادگی ہو یا کچھ اچھا کھانا پہننا جو ہے ایسا سمجھا جائے کہ یہ تو تقویٰ کے منافی ہے. تو اس چیز کی بھی مطلب ضرورت ہے کہ اس چیز کو بھی ہمیں ہائی لائٹ کریں اور کریں انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں تو چاہ رہی تھی لیکن جی ہاں آپ کی آواز کا ہی مسئلہ ہو گیا. بس اللہ تعالیٰ قبول کرے ہم سب سے. اور ہم نے کوشش کی ہے ایک مطلب بات کرنے کی جو صحیح اب جو موسم بدل گیا ہے تو اس میں ہمیں کس طرح سے استقامت حاصل کرنی ہے اور کس طرح سے اپنے یوتھ کو بھی اس میں لے کے چلنا ہے, ان کو بھی کس طرح سے مطلب انکریج کرنا ہے. اور ان میں سے ہی کچھ لوگ اٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جو ان کے لیول پہ آ کے بات کریں گے اور لے کے آئیں گے ہاتھ پکڑ کے انشاءاللہ کہ جو بھی ہے جہالات جیسے بھی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہر دور سے مطلب لوگوں کو چننا ہے نا اپنے دین کی خدمت کے لیے, حالانکہ اس کو ضرورت نہیں, وہ بے نیاز ہے. اس کا دین جو ہمارے مال خرچ کرنے پہ, ہمارے بولنے پہ, ہمارے مطلب محنت مشقت کا بھی محتاج نہیں ہے کہ ہم کریں گے تبھی ہوگا. وہ تو کن فیکون کہہ کے کوئی بھی چیز وہ کر سکتا ہے. بس ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے کہ ہم سے جو ہے وہ خدمت لے لے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. وہ مقصد تو رمضان میں پورا ہوتا ہے, دل بہت خوش ہوتا ہے, لیکن اس کے جانے کے ساتھ ساتھ دل بھاری ہوتا ہے. پھر عید کی خوشی بھی ہے تو اس میں ایک بیلنس رہنا ہمیں کہ مطلب خوشی بھی منانی ہے ہمیں اور بس وہ حدود کا خیال رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو جو ہمارے بچے ہیں جو ان کا بھی مطلب ایک عمر کا اور اس کا خیال رکھتے ہوئے ان خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنا بھی یہ بھی ضروری ہے. اور پھر اس میں کہ اب بڑوں کو مطلب یہ ہونا چاہیے کہ ہاں جہاں پہ لمیٹیشنز وہ ہو رہی ہیں, باؤنڈری جہاں پہ حدود کراس کیا جا رہا ہے تو وہاں پہ یاد دہانی کرانا یہ ضرورت ہے انشاءاللہ تعالیٰ. خود اپنے آپ کو بھی ہمیں بھی ضرورت ہوتی ہے کہ کہاں ہم کبھی غیر محسوس طریقے سے جو باؤنڈریز سے اگر جانے کے قریب ہو رہے ہیں تو کوئی ہمارا اپنا ہی کوئی ہمارا گروپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ اسی لیے تو کہا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, کہ ان کے ساتھ جوڑ کے رکھو, اٹیچ کر کے رکھو اپنے آپ کو, نہیں تو تم بھی مطلب پھسل جاؤ گے کہ وہ تمہارا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں جب تم گرتے ہو اور تم ان کا ہاتھ پکڑ لو جب تمہیں لگے کہ وہ شاید کہیں وہ ہو رہے ہیں, بھول رہے ہیں, کوئی چوک ہو رہی ہے, کوئی کوتاہی ہو رہی ہے. تو اللہ کا بہت یہ بڑا انعام ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے الحمدللہ. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ آواز ہماری اور یہ جو باتیں جو ہم سمجھتے ہیں جو دلوں میں درد ہے یہ جس تک بھی ہم پہنچا سکتے ہیں اس تک پہنچائیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو جو ہے وہ اس نعمت سے سرفراز فرمائے کہ وہ بھی سوچیں, اس بارے میں غور و فکر کریں, تدبر تفکر کریں. اور یہ ایک نعمت ہے, نعمتیں بانٹنے سے جو ہے بڑھتی ہیں تو اور بڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ. شکر گزاری کا بھی طریقہ ہے کہ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ نعمت میں اضافہ ہوتا ہے, اس کی مطلب جو حفاظت ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے. تو اب ہم اپنے اس سیشن کو جو ہے وہ اختتام کی طرف لاتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں محفل کفاری کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے. جو بھی خطا ہو گئی, کوتاہی ہو گئی ہو بولنے میں, کہنے سننے میں, اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے, راضی ہو ہم سب سے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.